سے جو ہے وہ صرف پروپیگنڈا پہ مبنی ہے۔ درست بات آپ کو یہی ہے کہ آپ ہمارے سے براہ راست یہاں پہ رابطہ کر لیں، ہم اسے کوشش کریں بیان کرنے کی۔ در حقیقت ہم تو کرتے یہ ہیں اس پروگرام میں جو باتیں ابھی بیان کی جاتی ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم الکلام کی روشنی میں ہوتی ہیں، آپ کے خلفائے کرام کے فرمودات کی روشنی میں ہوتی ہیں، وہیں سے ہم سب اکتساب فیض کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین سے درخواست یہ کیا کرتے ہیں alislam.org جو کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریرات کو خود پڑھ لیں۔ وہاں پہ ہمارے ائمہ کی، ہمارے خلفاء کی تقاریر، خطابات وہاں پہ موجود ہیں، وہ سن لیں۔ ایم ٹی اے کے اوپر ہمارے آقا امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے خطبات ہر جمعے کو نشر ہوتے ہیں براہ راست، پھر ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، الاسلام پہ بھی موجود ہیں، وہاں جا کے سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کیونکہ جس مسیح موعود اور امام مہدی نے آنا تھا اس نے آ کے دین اسلام کو اس بگڑتی ہوئی حالت سے بچانا تھا جو کہ اسلام کو اس دور میں لاحق ہونی تھی۔ جا کے دیکھ کے خود فیصلہ کر لیں کہ کون بچا رہا ہے، اور بڑا آسان فیصلہ ہے۔ دوسرے چینل بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر کا خطبہ بھی ہوگا، خطبات بھی ہوں گے، فیصلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شہزاد احمد صاحب ہیں، ہمارے نان احمدی بھائی ہیں، یو کے سے ہی فون کر رہے ہیں، تو بات کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو سوال میرے چھوٹے سے مختصر سے جی، ایک تو یہ پتہ کرنا تھا کہ جو آپ جن کو نبی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور وہ کتنی بار انہوں نے حج اور عمرہ کیا اور کتنی بار وہ مکے میں گئے ہوئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو جو آپ کے جو قادیانی بھائی ہیں انہوں نے ربوہ میں ایک جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا اس پر تھوڑی سی آپ جو نا ڈیبیٹ کر دیں؟ جی ٹھیک بس ہے۔ یہ میرے یہی دو سوال ہیں بس۔ اچھا ایسا ہے شہزاد صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے سن لیا، آپ کا جواب ہم پیش کریں گے، ابھی آپ لائن آپ کی ڈراپ کر دیں گے، لیکن اگر آپ کو لگے، ہم جواب بھی پیش کرتے ہیں پھر خدمت میں، اگر آپ کو لگے کہ اس پہ آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور دوسرے ہمارے ناظرین کا بھی بھلا ہوگا۔ بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، یہ اس پروپیگنڈا کا حصہ ہے جو دوسرا سوال خاص طور پہ آپ کو جماعت احمدیہ کے خلاف بالکل بے بنیاد کیا جاتا ہے۔ پہلا اس پہ جو ہے وہ سوال میں مومن زاہد صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا کتنی بار حج اور عمرہ کیا انہوں نے؟ سب بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حج یا عمرہ نہیں کیا، لیکن اس میں بات یہ دیکھنے والی ہے کہ حج یا عمرہ جو ہے یہ آیا ارکان اسلام میں سے کوئی ایسی بات ہے جس کا کرنا ہر صورت میں فرض ہے، یا اس کے لیے بعض شرائط ہیں جو کہ مقرر کی گئی ہیں جن کے پورا ہونے کی صورت میں ہی حج یا عمرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حج کے لیے بعض شرائط ہیں جو شریعت اسلام نے مقرر کی ہیں۔ مثلا یہ ہے اور قرآن مجید میں اس کی بنیاد موجود ہے، چنانچہ سورہ آل عمران میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اس تک راستے کی پہنچنے کی استطاعت ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو مثلا یہ ہے کہ راستے میں امن ہو، یہ ایک پہلی شرط ہے جو کہ حج کے لیے شریعت نے قائم کی۔ پھر صحت کا ہونا جو ہے یہ ایک دوسری شرط ہے جو کہ شریعت نے قائم کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور دوسری بہت سی شرائط ہیں جن کے پورے ہونے کی صورت میں ہی حج جو ہے وہ کسی پر فرض ہوتا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اگر معاملہ لیا جائے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ان شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد حالات یہ تھے کہ پورے بر صغیر میں علماء نے ڈھنڈورا پیٹ کر 200 سے زائد علماء کے دستخط کروا کے فتوے لے کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے۔ اب ایسی صورت میں جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امن کی صورت میں حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، ایسی صورت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حج کے لیے چلے جانا یہ تو صریحاً قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہوتا، اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نہیں تشریف لے کے گئے۔ پھر صحت کی ایک شرط مثلاً حضرت اقدس شریعت اسلام نے قائم فرمائی ہے، تو اس زمن میں بھی اگر دیکھیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو صحت کی وہ
انتہائی اچھی حالت میسر نہیں تھی کہ جس میں سمجھا جائے کہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ذیابیطس کے بھی مریض تھے، اس کے علاوہ دوران سر کی بھی تکلیف آپ کو رہی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ حج جو تھا وہ آپ پر فرض نہیں تھا۔ تو ان تمام شرائط کی وجہ سے بہرحال حج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض نہیں تھا۔ تاہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام عمر میں مکہ مکرمہ کے ساتھ اور حج کے جو ہمارا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ گھر کے ماحول میں حج یا عمرے کا کچھ ذکر ہو رہا تھا، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کبھی مجھے بھی ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ تو یعنی شدید خواہش تھی، اس کے باوجود چونکہ شریعت اسلام نے حج جو ہے بعض شرائط کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، اور ان شرائط کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہیں کیا۔ اور اس میں منصب یہ کہ حضرت علیہ السلام کو خود بڑی اچھی طرح سے اس بات کا احساس بھی تھا، جس طرح ایک تو آپ نے بھی بتایا کہ ایک ظاہر ہے جو ایک اس میں جذباتی وابستگی سب کی ہر مسلمان کو ہے مقامات مقدسہ کے ساتھ، اور حج اور عمرے کی خواہش اور تڑپ بھی ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو میرے سپرد جو کام ہے میں یہ چھوڑ کے میں وہاں جا نکلوں جہاں پہ میرے خلاف قتل کے فتوے دیے گئے ہیں، اور میں یہ کام چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سپرد ہوا ہے، تو جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی شریعت میں وہ تمام کام جو ہیں ان کو پریفرنسز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، چنانچہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت کون سا کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر کسی وقت ایسا دور ہے جبکہ اسلام شدید قسم کے مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور اس کے دفاع کا ایک عظیم ذمہ داری ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کو چھوڑ کے کئی مہینوں کا سفر اگر اختیار کر کے حج کے لیے انسان نکل جائے تو اس ذمہ داری کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل تھی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں درپیش تھی۔ چنانچہ یہ بھی ایک ذکر ملتا ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو اس وقت حج سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی حج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا، لیکن اوبویسلی یہ حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حج کے لیے جاؤں، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی والدین کی خدمت کر لو، وہی تمہارا حج ہے۔ تو بعض کام جو ہیں وہ اپنی پریفرنسز کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کی واقعی کوئی اہمیت اس موقع پر ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جب حالات نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکے، جی بالکل تو نہیں تشریف لے جا سکے، تو اس میں بھی ظاہر صبر سے کام لیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیا بلکہ یقیناً، اور اس وقت قائم کیا ہم سب کے لیے۔ حافظ مشہود صاحب، آپ ربا میں رہے ہیں، مومن زاہد صاحب بھی ربا میں رہے ہیں، میں بھی ربا میں رہا ہوں۔ پہلے تو میں خیال ہم تینوں ان کو بتا دیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی جنت دوزخ کوئی وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد آگے کچھ تفصیل آپ سب بتائیں۔ دراصل یہ بھی ایک قسم کا یعنی غلط پروپیگنڈا ہے جماعت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اور جب بھی وہ لوگ ہمارے مخالفین ربا میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تو انہیں نہ تو حوریں نظر آئی ہیں اور نہ ہی کوئی جنت دوزخ نظر آیا۔ صرف ایک چیز ہے جو ان کو موقع دے رہی ہے کہ وہ غلط پروپیگنڈا کریں، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایک نظام قائم کیا ہوا ہے وصیت کا، کہ وہ لوگ جو مالی قربانیاں کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں، خدا تعالیٰ کے نبی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منشا کے مطابق، خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق ان کو ممتاز کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے جس کو شہداء کا قبرستان کہتے ہیں، نام اس کا شہداء کا قبرستان ہے، تو وہ دوزخ کیسے ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جنتیوں کا ہے کیونکہ اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے، نام بہشتی مقبرہ اس لیے جنت ہے، اور ساتھ والا جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ والا قبرستان ہے، جبکہ اس کا نام تو شہداء کا قبرستان ہے۔ قبرستان کا نام رکھ دینے سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار مبارک ہے اس کے باہر کا جو مقبرہ ہے اس کا نام جنت البقیع ہے، تو اس کا نام جنت ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں پہ کون کون کس کس کی تدفین ہوئی ہے اور کب تک ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے کہ بعد میں بھی ہوئی ہے، ہر طرح کے لوگ آئے ہیں۔ تو نام کی وضاحت جو ہے اس کی وجہ سے جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ پیدا کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کو استطاعت ہے روا جانے کی وہ ضرور جائیں اور دیکھیں تاکہ ان کو بھی پتہ